ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک کے دوران مفتی صاحب میں سوال آپ سے پھر وہی کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کو ایک بات کرنی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں معاشی بدحالی میں کہہ رہی ہوں نہیں ہو, پورا ملک اچھا بھلا چل رہا ہو, ریفارم جی ایس ٹی جیسے بل کے نفاذ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں فرق نہ پڑے, سب کچھ سٹیبل چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود عورت نکل کے کام کرنا چاہتی ہے. نہیں بینگ اے مسلم پھر آپ کو جو باؤنڈریز اسلام نے دی اس کے اندر رہنا ہوگا. وہ تو کون باؤنڈریز کون کراس کرتا ہے؟ کیا مطلب آپ یہ کہتی ہیں کہ خاتون گھر سے نکلتی ہیں اس کو 4 نظریں دیکھتی ہیں, اس کو بس اسٹاپ پہ جو ہے وہ لیکن اگر وہ پورے اپنے جو بھی اس کے طور اطوار ہیں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. یہ تو کہیں قرآن شریف میں نہیں لکھا کہ عورت کو گھر میں بند کر دیں یا عورت کو اس کے جائز حقوق نہ دیں یا عورت کو کام کرنے جانے سے جائز حقوق کی بات تو ہے ہی نہیں نا. بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں بھی کہا گیا تھا نبی کہ پاک صلی اللہ علیہ عورت پہ وسلم جو بیسیکلی ذمہ داری آتی ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو جائے, پروفیشنل جوائن کر لیکن گھر میں ہی رہے, لیکن گھر میں رہے, اس کے لیے ایسی سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کامنٹ بات کریں پوری سوسائٹی کی جی بات کریں. میں سمجھتی ہوں کہ عورت اگر چادر اور چار دیواری میں بھی رہے تو وہ محفوظ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, محفوظ نہیں ہے. وجہ ابھی ثابت ہو چکی ہے. زلزلہ آیا, سیلاب آیا, یہ جو تشدد اور دہشت گردی کی لہر آئی, چھت گر جاتی ہے, چار دیواری گر جاتی ہے, لڑکی تنہا رہ جاتی ہے. آپ نے اس کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ اپنا تحفظ کر سکے. بات تو یہ ہے کہ اس کو شروع سے اس کا جو مسئلہ ہے اصل میں وہ ہمارے جو صدیوں کے بنائے ہوئے جینڈر رول ہیں, جس کو ہمارے کم علم لوگوں نے, جن کی نہ علم ہے نہ دانش ہے اور نہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں, آنے والے وقت کو دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے اس جینڈر رول کو تقویت پہنچائی اور اس میں انہوں نے سمجھا کہ سیکیورٹی تو چادر اوڑھ کے چار دیواری میں بیٹھ جانے میں ہے. یہ ایسا ہے. بات ہے کہ یہاں پر آ کے جو بیسک ایلیگیشن ہوتی ہے اسلام پر کہ عورت کو ایلیگیشن نہیں, لیکن ہم ایک بات کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قیدی بنانے والی بات نہیں ہے اسلام میں. میں آپ کو ہماری ہسٹری کو دیکھ لیں, عورتیں مطلب میڈیکل سائنس میں بھی تھی, سائنٹسٹ بھی گزری ہیں, جہاد میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں, لیکن وہ ایسی انوائرمنٹ تھی جہاں پر ان کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا. آج عورت نکلتی بھی بناتے ہیں مفتی صاحب انوائرمنٹ گورنمنٹ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجبوری کے تحت عورت نکلتی ہے باہر کام کرنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے, اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک عورت کو گھر میں بالکل سیکلوڈ کر کے رکھ دیا ہے. خدا نہ خواستہ میاں کا انتقال ہو گیا, کوئی کانفلکٹ جیسے سوات کے اندر ہے, آپریشن ہوا, بہت سے لوگ شہید ہوئے, اس کے بعد یہ ہوا کہ اب عورت مجبوراً اس کو اپنی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے, کمانے کے لیے مجبوراً اس کو کام کرنا ہے. یہ مجبوری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ شروع سے ہی اسے وہ مقام دیں, وہ سپورٹ دیں, وہ اس کو ایجوکیشن دیں کہ وہ آلریڈی مرد کا ہاتھ بٹائے, کیونکہ دیکھیں آپ کے معاشی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں جب آپ کی عورت جو ہے ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی سائڈ بائی سائڈ کام کری, جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں. ایوری بڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں یہی آپ کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے باہر نکلنا. اگر یہ مینٹلٹی ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. معاشرے میں اصلاح کیسے ہوگی؟ میں نے کہا نا اپنے گھر سے شروع ہو جائیں پہلے. میں ایک بات مفتی صاحب معذرت کے ساتھ, آپ کے مقابلے میں میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن جو قرآن پڑھا ہے, دیکھیے اس قرآن میں اور اس قرآنی تعلیم میں اس سے اچھا بے شک کوئی ہمارے پاس کوڈ آف کنڈکٹ کی کتاب آئی نہیں. اگر ہم اس کو فالو کریں صحیح طور پہ اور ہم اسے پڑھیں. دیکھیے اس قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ مرد کا اور عورت کا, بلکہ وہاں پہ تو یعنی انسانوں کو اور ان کو کہہ کر کے مخاطب کیا گیا ہے. سورہ نساء میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنی کمائی پر حق ہے. یہ آیت آپ کو کیا بتاتی ہے؟ اس کا کیا نہیں, یہ چیپٹر دیکھیے مفتی صاحب, آپ نے یہاں بیٹھ کر کے ایک ایسے میڈیا پہ جو آپ نے گفتگو کی, میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ عورت کا رول صرف اور صرف گھر کے اندر ہے, بلکہ عورت کو لبرٹی دی گئی ہے. اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عورت کو 4 دیواری میں قید کر دیا جائے, کبھی نہیں کہا ہے اسلام یہ نہیں کہتا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معاشرے میں ایسے رویے لانے ہوں گے اور یہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے, ایسا سازگار ماحول ہو جس میں خواتین بآسانی کام کر سکے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, لیکن عورت کو اگر ضرورت نہیں ہے. اچھا اب تھوڑا شہروں سے ذرا ہٹ جاتے ہیں. ہم آفیسز کی تھوڑی بات کر لی, ہم نے ذرا اپنی بات کر لی. ابھی بات کی تھی شمیم صاحبہ نے ان دیہی عورتوں کی جو کہ وہاں پر مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, اور شانہ بشانہ سے بھی زیادہ کرتی ہیں, کیونکہ وہ صبح 5 بجے اٹھنے کے بعد سارے گھر کا کام کرنے کے بعد وہ کھیت پہ جا کے بھی کام کر رہی ہوتی ہے.
لیکن رویہ وہاں پر یہ بالکل صحیح بات شمیم صاحبہ نے کہی تھی کہ انتہائی جسے کہتے ہیں افسوسناک حد تک گرا ہوا رویہ ہے مرد کا. ہمارے ہاں اس کو ہم کیسے صحیح کریں؟ مفتی صاحب کوئی طریقہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہو کوئی اس کے بارے میں کامنٹ کرنے کے لیے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بار بار اپنے سارے رویوں کو ریوائز کرنے اور سینسٹائزیشن کی، جینڈر سینسٹائزیشن کی ہر سطح پہ. میرا ایک چھوٹا سا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں جب میں کسی بھی لیول کی ٹریننگ کرتی ہوں تو اس میں جینڈر سینسٹائزیشن پہ ایک لیکچر ضرور رکھتی ہوں. تو یہ جینڈر سینسٹائزیشن ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، خواہ وہ مسجد کا ممبر ہو یا میلاد کی محفل ہو یا دفاتر کے ٹھیک ہے جو ٹریننگ پروگرام ہو. ہم نے بڑے بڑے کارپوریشنز میں ہم نے مینیجنگ ڈائریکٹر دیکھے جو اپنی امپلائیز کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ڈبل پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہوتی ہیں. کلاس آپ دیکھیں وی فیس اٹ. مطلب آئی ان مائی پالیٹکس I face this quite a few times کہ جب بڑے فلاں منسٹری مل گئی تو کیوں ملی شرمیلا کو، یہ سوال آیا. نہیں کیوں ملی، اور یہ ہے کہ اور طریقے سے بھی دیکھیں آپ کو ہراساں کرنا ہے تو کوئی ریمارک پاس کر دیا. جب ہم بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی، اسمبلی میں ایک کیس ہوا تھا، آپ کو منسٹر صاحبہ کا نام بھی یاد ہوگا. ان کے پاس خود پھرے جا رہے تھے کچھ خط، لوگوں نے ان کو محبت نامے بھیجے تھے. مطلب پڑھی لکھی جگہوں پر بھی ہوتا ہے. دیکھیں یہی بات ابھی آپ نے سوال اٹھا دیا، اسی لیے اسلام نے کہا ہے. ایک بات نہیں مفتی صاحب، دیکھیں یہ بیمار ذہن ہوتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں. جب آپ دیکھیں ہر بات مرد اور عورت کا جھگڑا نہیں ہے، پورے معاشرے کی بات کریں نا، معاشرے میں گھٹن ہے، معاشرے میں دیکھیں ایک ہم ہیں یہاں پہ، یہ بیٹھے ہیں میں بیٹھی ہوں، نا انصافی ہم سب کے، ان کے ساتھ بھی نا انصافی ہو رہی ہے. تو یہ ہم دونوں کی ذہنیت ہے، پھر ایک بیمار ذہنیت ہو جائے گی. ان کا جہاں بس چلے گا یہ اس کو ابھاریں گے، میرا جہاں بس چلے گا میں کروں گی. تو یہ ایک معاشرتی خلفشار ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں. اور اسٹیٹ کا رویہ، ہم اسٹیٹ کو ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آفٹر دس بریک اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.